Politics are silent today, and we stand in solidarity with the government and with the nation of Pakistan. And we stand as one nation under God. ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے مسلم دنیا کے لیے، سوچ کا دن ہے آج. جناب اسپیکر، ہم فلسطین کے ساتھ، کشمیر کے ساتھ ہمیشہ سے یونٹی کا اظہار کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ اظہار کرتے چلیں گے. سب سے زیادہ اگر انٹرنیشنل لا کو کسی نے وائلیٹ کیا ہے تو وہ اسرائیل ہے، اور اس کے بعد انڈیا ہے. مسلم دنیا نے نہ صرف یہ کہ کنڈمنیشن کی ہے، بلکہ خاطر خواہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. آج تک مسلم دنیا نے یہ بھی سوچنا ہے کہ اگر اسرائیل کے پاس اتنا فری ہینڈ ہے کہ وہ وار اپنے حساب سے شروع کرتا ہے اور اپنی ہی اسکیل پہ ختم کرتا ہے، اور 40,000 بے گناہ نہتے مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے، آج تک یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ کیا یہ مسلم دنیا زیادہ کمزور ہے یا اسرائیل زیادہ مضبوط ہے. میرا خیال ہے مسلم دنیا زیادہ کمزور ہے. آج تک ایز اے نیشن یہ اتنا بڑا اہم ہے، بٹ ایز اے نیشن ہم اسرائیل کو صحیح جواب نہیں دے سکے. ایز اے نیشن پوری انٹرنیشنل کمیونٹی مسلمانوں کی وہ ایک پوائنٹ پہ جمع نہیں ہو سکی. مسلم دنیا جہاں بھی ہے آج تک، ایون مسلم دنیا اپنی کوششیں کر کے سیز فائر نہیں کرا چکی. مسلم دنیا کوشش کرتی رہی، لیکن مسلم دنیا کو یہ بھی سعادت حاصل نہیں ہوئی کہ اس میٹر کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جائیں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی گیا تو وہ بھی افریقہ والے اس کو لے کے گئے، کوئی مسلم دنیا اس کو نہیں لے جا سکی. یورپ اور امریکہ میں بھی سب سے بڑے سول سوسائٹی نے ریلیز نکالی، وہ ایک ریلیز نکالی، اور وہ ایک ریلیز تھی سول سوسائٹی کے جو اسرائیل کے خلاف ہے. مسلم دنیا میں اگر ریلی نکالی گئی تو وہ کسی پارٹی، کسی فرقے، کسی سیکٹ کی ریلی تھی، کسی مسلمانوں کی ریلی دیکھنے میں نہیں آئی. اگر یہ اسی طرح مسلمانوں کی حالت رہی تو اسرائیل جو کر رہا ہے یہ بہت جلد انڈیا کشمیر میں بھی شروع کرے گا. مسلم دنیا کو کچھ کرنا ہوگا، اور جتنی جلدی کر سکے. ہم یہ بھی میسج دینا چاہتے ہیں کہ مسلم دنیا انٹرنیشنل سطح پہ UN میں اپنا بلاک بنا لے اور OIC کو مزید مضبوط کر لے. آلدو پالیٹکس نہیں کرنی، لیکن یہی پالیٹکس ہے. دنیا کا ایک ہی لیڈر تھا جس نے ایک ہی مہینے کے اندر، ایک ہی سال کے اندر 3 OIC کی کانفرنسز بلا لی. موجودہ حکومت کی بڑی ناکامی ہے کہ کوئی ایک بھی کانفرنس نہیں بلا سکی. موجودہ حکومت کنوین نہیں کر سکی، اور اسی طرح سارے مسلمان دنیا میں ایسا ہی حالت رہی ہے. جناب اسپیکر، اگر مسلم دنیا کی یہ حالت کنٹینیو کرے گی تو صرف اور صرف ریزولوشن سے فلسطین آزاد نہیں ہوگا. 2 اسٹیٹ تھیری کبھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گی. 2 اسٹیٹ کبھی مارز وجود میں نہیں آ سکیں گے. ہر وقت صرف اسرائیل ہوگا. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن مسلم دنیا میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے مسلم دنیا کو اکٹھا ہونا ہوگا. جناب اسپیکر، میں اس وقت آپ کے نوٹس گزار کراؤں گا. ایک چیز بہت ضروری ہے، اور وہ اس لیے کہ لاسٹ ٹائم آپ سے پوائنٹ آف آرڈر مانگا، وہ پوائنٹ آف آرڈر نہیں ملا، اینڈ بائی دن جناب پرائم منسٹر صاحب جا چکے تھے. جناب اسپیکر، صرف یکجہتی ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کے خلاف ہم یکجہت ہو. جب اپنوں کو آپ نہ جوڑ سکے تو اسرائیل کے خلاف آپ بلاک نہیں بنا سکیں گے. اپنوں کو توڑنا کوئی بلاک نہیں بنتا. کتنے عورت ہی ہیں، یہ آپ کی حکومت کا سرچشمہ ہوگا اور یاد رکھا جائے گا ہسٹری میں. انٹرنیشنل کمیونٹی آپ جو ان کے پلیٹ فارم پہ یاد رکھے گی. جناب اسپیکر، پلیٹ فارم پہ یاد رکھے گی
کہ موجودہ حکومت میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے, سب سے زیادہ جبری گمشدگیاں ہوئی ہے. یہ میں ایک پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہ رہا ہوں صرف. جناب اسپیکر میں وزیر اعظم صاحب کے نوٹس میں یہ پالیٹکس نہیں, یہ ہمارا اگر یہ ہمارا اس ایوان کا ممبر نہ ہوتا تو اس کے لیے. اور جناب اسپیکر یہی یہ فورم ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ مضبوط ہو. اس فورم میں بات نہ کرے تو کہاں کرے, اور اگر ایسی بات ہو جائے تو وہ ضرور دل پہ لینا چاہیے. جناب اسپیکر سپریم کورٹ نے 3 جنوری 2024 کو ایک آرڈر پاس کیا تھا, اس میں وزیر اعظم سے ایک انڈرٹیکنگ مانی گئی. ایشو اس پہ آپ نے بات کر لی. جناب اسپیکر میں صرف دیکھیں, میں نے آپ سے پوائنٹ آف آرڈر سیپریٹلی مانگا, آپ نے کہا اس کے ساتھ لے لے, تو کائنڈلی پلیز. جی سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا 3 جنوری 2024 کو, وزیر اعظم سے جناب اٹارنی جنرل کی وساطت سے ایک انڈرٹیکنگ مانگی. وہ چاہے اس کا پریڈیسیسر تھا یا وزیر اعظم صاحب خود ہے, اس آفس کا بڑا احترام ہے ہمیں. اس میں یہ کہا گیا تھا سپریم کورٹ نے کہ انشور کرے آج کے بعد کسی کو اپنے گھر سے اٹھایا نہیں جائے گا مگر وہ جو قانون کے مطابق ہو. جبری گمشدگیاں آج بھی جاری ہے. جناب اسپیکر یہ آپ کے سامنے ہمارے حاجی امتیاز صاحب ہے, یہ اس ہاؤس کا معزز رکن ہے. آپ کے سامنے ہم اس کی پروڈکشن آرڈر کی اپلیکیشن دے چکے ہیں. آج اس ایوان میں وہ پروڈیوس نہیں ہوئے, اس کو راتوں رات غائب کروایا گیا ہے. یہ اگر گمشدگیاں موجود ہوگی, وہ کسٹڈی میں نہیں ہے. میرے پاس ان رائٹنگ آ گیا ہے. جناب اسپیکر میرے پاس ان رائٹنگ آ گیا, وہ میں آپ کو دکھا دوں. جناب اسپیکر ہم یہ دکھا رہے ہیں, یہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں. میں ہمیشہ آپ کو ایک بات کرتا ہوں جناب اسپیکر, بڑی مختصر کر کے کہتے ہیں, بٹ ہمیشہ سے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں. آپ نے رول آف لا رکھنا ہے, آپ نے پارٹی کا حصہ نہیں بننا. آپ ہمارے لیے اتنی ہی اسپیکر ہے جتنے آپ ان کے اسپیکر ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ یونائٹڈ اسپیکر بنے بجائے اس کے کسی پارٹی کے اسپیکر بنے. آپ کا حاجی امتیاز کا پروڈیوس کرانا آپ کی ذمہ داری ہے. آئین نے یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ رکھی ہے. میں وزیر اعظم کو تو ریمائنڈ کرا چکا ہوں. سپریم کورٹ نے آپ سے انڈرٹیکنگ لی, آپ کا آفس ہمیں وہ ضرور بتا دے کہ اس انڈرٹیکنگ کا کیا ہوا. ہم میں سے کسی کے خلاف اگر کوئی کیس ہے ہم قانون کو فیس کریں گے. ہمارے لیڈر کے خلاف 200 کیسز آئے اور 300 مرتبہ وہ عدالتوں میں پیش ہوئے. ہم عدالتوں سے بھاگنے والے نہیں ہیں, لیکن یہ جبری جمشیدیاں ختم ہوں. اس پہ آپ جواب دے دیں. اور یہ پروڈکشن والا ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو ہم نے آپس میں بھی ایسا ڈیوائیڈ پیدا نہیں کرنا. شکریہ جی, میں جواب دے دوں گا. میرے پاس یہ ڈاکیومنٹس ہیں, آپ آگے دیکھ لیجیے. آنریبل پرائم منسٹر. جی Lord Speaker, the Honorable Member